لبیک یا اقصی لبیک 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 یا اقصی لبیک یا اقصی لبیک یا اقصی یا لبیک یا اقصی. لوگوں، مسجد اقصی کے آزادی کے راستے میں اسرائیل سے زیادہ بزدل حکمران رکاوٹ ہے، بغیرت حکمران رکاوٹ ہے. اب مصر کی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تو 3 دن قبل اسرائیل کو آگاہ کیا تھا کہ حماس تمہاری اوپر حملہ کرنے والا ہے. مجھے بتائیں، آپ اسرائیل کے محافظ ہے یا آپ مسلمانوں کے محافظ ہے؟ میرے دوستو، اس لیے ہماری تباہی کے لیے دشمن کے بم اور ایٹم بم سے زیادہ وہ قیادت خطرناک ہے جو آپ کو دشمن سے ڈراتی ہے، جو آپ کو جھکنے، دبنے اور ڈرنے کی بات جو قیادت کرتی ہے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. موت وقت پر آتی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا یہ سبق ہے کہ 100 سال گیدڑ کی طرح زندگی سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی طرح موت گلے سے لگا لے. موت بے غیرتی اختیار کر کے بھی آپ اس کو پیچھے نہیں دھکیل سکتے. تو بجائے اس کے کہ موت آپ پر حملہ آور ہو، غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ موت پر حملہ آور ہو جائے. آج بھی حضور کی وہی بات جس نے احد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یا سعدو، اے میرے ساتھ ارمی پیدا کا ابی و امی، تیر چلانا، میرا باپ اور میری امی تمہاری اوپر قربان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار کائنات، سرور کائنات، ایک کارکن کو یہی پیغام دیتا ہے کہ میرا باپ اور میری ماں تمہاری اوپر قربان ہو. میرے بھائیوں، حضور کا یہ فرمان صرف احد کے ایک مجاہد کے ساتھ نہیں تھا، یہ میرے ساتھ بھی ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہے کہ جب چاروں طرف مسلمانوں پر دشمن حملہ آور ہو، چاروں طرف مائیں بہنیں اور بیٹیاں آپ کو پکار رہی ہو، جب آپ کے معصوم بچوں کو دفنانے کے لیے قبر اور کفن کا ٹکڑا نہ مل رہا ہو، جب آپ کے ماؤں کے گود میں پانی اور دودھ نہ ہونے کی وجہ سے شیرخوار بچے مر رہے ہو، ایسے میں حضور نے فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، اب مقابلہ کرو. آج ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اور میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بزدل ہیں، آگے جانے بڑھنے کے قابل نہیں ہے، پھر ان سمندروں کے لیے راستہ خالی کرو. پھر ہم جانے اور اسرائیل جانے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بزدل یہودی اسرائیل ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ راستے سے ہٹ جاؤ، انسانوں کا یہ سمندر انشاءاللہ اپنے جذبوں میں اسرائیل جیسی چھوٹی ریاست کو بہا سکتا ہے. لوگوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے معلومات کے مطابق اسرائیلی پروڈکشن میکڈونلڈ نے روزانہ 4000 ٹن خوراک اسرائیلی فوج کو مہیا کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس لیے میرے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ہم نہیں جائیں گے اس کی طرف، جو جائیں گے ان کو بھی سمجھائیں گے. یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ایک ایک پیسہ آپ کے جیب سے نکال کر
وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے آپ کے بچوں کے قتل عام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم وہاں جا کر لطف اٹھاتے ہیں ان کی خوراکوں سے۔ میں دوسرے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور یو این او کے ممبران کی ضمیر کو جگانے کے لیے ہم 1 کروڑ پٹیشن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھیجیں گے۔ آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ 1 کروڑ ای میل، 1 کروڑ پٹیشن ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کی طرف سے بھیجیں گے، اور اس میں یہی پیغام ہے کہ قتل عام بند کرو۔ اس میں یہی پیغام ہے کہ اسرائیلی کتوں کو لگام ڈالو، یہ باؤلی کتے ہیں اور اس کو نہیں روکا گیا تو دنیا میں ایک تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ حکمران منع بھی کرنا چاہیں گے لیکن مسلمان منع نہیں ہوں گے، یہ آگے بڑھیں گے، ہر قیمت پر لڑیں گے۔ میں نے 17 تاریخ کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، ملت کے زعماء کو اسلام آباد میں کشمیر نہیں فلسطین قومی کانفرنس میں بلایا ہے۔ کل میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی فون کیا، پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا، جے یو آئی سے رابطہ کیا، پی ٹی آئی سے رابطہ کیا، پیروں سے رابطہ کیا، سب کو یہی پیغام دیا کہ خدا کے لیے ہماری بچوں کے لاشیں سامنے پڑی ہیں، ان کی چیخیں ہم سن رہے ہیں، ان کو کفن کا ٹکڑا تک نہیں مل رہا ہے، اور آپ لوگ یہاں مفادات کی سیاست میں لگے ہو۔ اس لیے جمع ہو جاؤ اور امت کو بچانے کے لیے، فلسطین کو بچانے کے لیے مل کر ایک ایجنڈے پر متفق ہو جاؤ۔ 17 تاریخ کو میں نے تمام سیاسی قیادت کو بلایا ہے۔ آخر میں آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ جماعت اسلامی نے بوسنیا میں قتل عام شروع ہوا تو سب سے پہلے قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے تھے اپنے بھائیوں کو بچانے کے خاطر۔ افغانستان میں روسی آئے تو سب سے پہلے جماعت اسلامی کے لوگ پہنچے تھے اپنی بھائیوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اور 7 اکتوبر کو فلسطین کا مسئلہ آیا، ہمارے بھائیوں نے حملہ کیا اور پھر 3 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی افواج نے ان کا محاصرہ کیا، ہزاروں لوگ شہید ہو رہے تھے، ہزاروں لوگ زخمی تھے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاکستانی بھائی الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان پہنچے ہیں، خدمت میں مصروف ہے، ایڈ دینے میں مصروف ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم مالی تعاون بھی کریں گے، اخلاقی تعاون بھی کریں گے، اور آپ سے اپیل کروں تو انشاءاللہ پھر عملی طور پر بھی اس جہاد کا حصہ بنیں گے۔ میرے لوگوں، میری آخری بات بھی سن لو، اور یہ بات میں بائیڈن سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں اپنے میز پر مکہ مار کر کہا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا، تو میں بھی آج آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسرائیلیوں کی حمایت کے لیے آ سکتے ہیں تو ہم بھی اسلام آباد میں آپ کے سفارت خانے کو جانتے ہیں، ہم بھی آپ کے سفارت خانے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں کراچی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے الاقصی طوفان الاقصی کا اعلان کیا، طوفان الاقصی کا اعلان کیا، تو آپ لوگ ہماری اس طوفان کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اگر امریکی وزیر خارجہ
تل ابیب میں کہتا ہے کہ میں امریکی سفیر کی حیثیت سے نہیں، ایک یہودی کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں، تو پھر اگر یہودی وہاں جا سکتا ہے تو پھر مسلمان بھی وہاں جا سکتا ہے۔ اگر تمہارے بحری بیڑا وہاں پر آ سکتا ہے تو میں حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا غوری، یہ تمہارا شاہین میزائل، یہ تمہارا ایٹم بم، یہ تمہارے ہاتف، یہ فرج میں رکھنے اور عجائب گھر میں دکھانے کے لیے ہے یا استعمال کرنے کے لیے ہے؟ میں صاف کہنا چاہتا ہوں، میں ڈرنے والا، ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر اسرائیل کو یہ حق ہے کہ اس کے امداد کے لیے امریکہ پہنچتا ہے تو پھر دنیا کا ہر قانون مجھے بھی حق دیتا ہے کہ اپنے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے پکار پر وہاں پہنچوں اور ہر وہ راستہ اختیار کروں جو میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ابھی اختتام سے قبل جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر جہاں تک لگائے گئے تھے اس سے کئی گنا آگے تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے آپ اپنے ٹارچ، موبائل کے ٹارچ جلائیے، کیمرے کی آنکھ آپ کے اس منظر کو محفوظ کر کے مظلوموں تک یہ منظر پہنچائیں گے اور آپ کی یہاں پر آمد ان کی تقویت کا ذریعہ بنے گی۔ فوری طور پہ موبائل کی بتیاں جلائیے، اپنے جذبات کو فلسطین تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے قدموں کو مبارک کرے، آپ کی طاقت میں برکت عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں جھل مل کرتا ہوا یہ مجمع، کوئی سرا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج کراچی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، آج کراچی کے تمام منظرنامے پیچھے رہ گئے ہیں، آج کا منظرنامہ غالب آ گیا ہے۔ مبارک ہو تم کو، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک 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 یا اقصی، لبیک 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 یا اقصی۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، انقلاب انقلاب۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کے حق میں دعا گو ہوں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہہ دل سے دعا کریں گے اپنے مظلوموں کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، امت کی طاقت کے لیے، اور دعوت دعا دے رہا ہوں اور بہت شکریہ کے ساتھ جناب علامہ باقر رضا صاحب کو کہ وہ آج کے باقر رضا زیدی صاحب کہ وہ اپنی دعا سے آج کے اس مارچ کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوندہ بار لہا، یہ تیرے مسلمان بھائیوں کے لیے جو یہاں اجتماع برپا ہوا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں بہترین نتائج اور بہترین طریقے سے قبول فرما۔ خداوندہ یہ اجتماع جو آج یہاں جمع ہوا ہے، غزہ کے مظلوموں، بوڑھوں، بچوں، خواتین اور ماؤں اور بہنوں سے دفاع کے لیے ہمیں حقیقی معنی میں ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ عالم اسلام کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ خداوندہ آج یہ مسئلہ فلسطین جو امت کے لیے ایک مرکز اتحاد ہے، امت کو حقیقی معنی میں اپنے دشمن کو سمجھنے اور اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔
خداوندہ یہ ظالم اور جابر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جبروت اور جدید اسلحے کے ذریعے ان پر مسلمانوں پر غزہ کے مظلوموں پر غلبہ حاصل کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اعلان کیا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جنگ اس نقطے پہ پہنچے گی کہ یہ جو مکڑی کے جالے کی طرح اسرائیل ہے وہ تباہ اور برباد ہو کے رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں، ہم سب ادا کریں گے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب